جی السلام علیکم۔ آج 28 جنوری ہے، جمعہ کا دن ہے اور والدین کی قبول پہ حاضری کا دن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول منظور فرمائے اور میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اس قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں، دوسرے قبرستانوں میں، دوسرے شہروں میں، ملکوں میں، ہمارے خاندان سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، قبر کی منزل احسان فرمائے۔ اور بھی جتنے اس قبرستان میں مدفون ہیں، یہاں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ یہ دادی مرحومہ ہے حاجن، یہ والدہ مرحومہ ہے حاجن، یہ والد صاحب مرحوم ہے حاجی۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے حج کی سعادت والدہ صاحبہ کے ساتھ حاصل کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ پہلی قبر دادی جان کی ہے، یہ جمعرات کو دنیا سے رخصت ہوئی۔ والدہ صاحبہ بروز جمعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گئیں اور والد صاحب ہفتے کے دن اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ اگر کسی کو بھولوں کی وجہ سے عذاب قبر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی معافی فرمائے۔ یہ دادا جان مرحوم ہے، یہ بھی ہفتے والے دن ملک عدم کو روانہ ہوئے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بزرگ ہیں، ان کی جو وفات کا مہینہ ہے وہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری۔ عجیب اتفاق ہے کہ ان سردیوں کے شدت والے مہینوں میں ہی زیادہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ دیکھ لیں کتنے پیار محبت سے دیکھ بھال قبور کی جاتی ہے۔ کئی ایک تو سرے سے ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اہل کی، والدین کی قبور کی کیا حالت ہے، اور اکثر وہ بھی بھول گئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، معذرت کے ساتھ۔ شہروں کے مناظر تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں نے سوچا چلیں شہر خاموشاں کے منظر سے بھی آپ فیض یاب ہوں، کیونکہ آخری ٹھکانہ تو یہی ہے۔ ایک دیوار ہے، دیوار کے پاس چلتے پھرتے لوگوں کی دنیا آباد ہے، اور دیوار کے اس طرف شہر خاموشاں ہیں۔ یہ اچانک میری نظر پڑی ہے ملک محمد طفیل، یہ پیپل پارٹی کے بنیادی رکنوں میں تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی بھٹو صاحب کے لیے۔ ان کے بیٹے مجاہد وکیل تھے، مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت تندرستی دے۔ یہ پیپل پارٹی کے بانی رکنوں میں سے تھے۔ ویسے آج کل تو یہ ہے کہ جتنے بھی بانی رکن ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ جو مفاد پرست ٹولہ ہے، جن کے ساتھ مطلب وابستہ ہیں، جن کی انڈسٹریاں ہیں، جن کے پاس دولت ہے، ان سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹیوں میں وہ سٹرنگتھ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہی حال معاشرے کا ہے، شہروں کا، گھروں کا، کہ سچ کی تصدیق بھی کسی اپنے مفاد والے سے کی جاتی ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن آخری ٹھکانہ یہی ہے۔ سچ سچ ہے اور سچ ایک دن سامنے آتا ہے، اور یہ سب سے بڑا سچ ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ اسلامی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ نقصان کسی اور نے نہیں، جو اس کے اپنے تھے انہوں نے ہی پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں بلی کس انتظار میں بیٹھی ہے، پوچھتے ہیں اس سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔